حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ میں سب سے برا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں، حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں۔ بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے کرم آپ کا ہے۔ بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر، عطا جو کیا ہے کرم آپ کا ہے۔ یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لو بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے، یہ لو بھی تمہاری قلم آپ کا ہے۔ فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو۔ وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے۔ جہاں پر فرشتے سلامی کو آئے، جہاں پر یہ انسان معراج پائے، جہاں پر یہ انسان معراج پائے،
چھما چھم جہاں برسے نور خدا کا، میرے مصطفیٰ وہ حرم آپ کا ہے۔ چھما چھم جہاں برسے نور خدا کا، میرے مصطفیٰ وہ حرم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے۔ حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بھرم آپ کا ہے، کرم آپ کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طوفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں اپنے نیک بندوں سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرما، اور قیامت کے دن میرے کریم اپنے محبوبین کے قدموں میں ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کو جگہ نصیب فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، جیسے کہ پچھلے ہفتہ واری اجتماع میں آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سوانح سماعت کریں گے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آج اس عنوان کا آغاز ہوگا جو اگلے 2-3 ہفتے تک انشاءاللہ ترتیب وار مسلسل جاری رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عنقریب وہ تاریخ آنے والی ہے جب دنیا میں بسنے والے مسلمان قربانی کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی ایک عظیم سنت مبارکہ کو ادا کرتے ہیں۔
تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اور آپ ہر سال پابندی کے ساتھ جن کی سنت پر عمل کرتے ہیں ان کی حیات طیبہ کے تعلق سے خاص طور پر وہ گوشے اور ان کی زندگی کے وہ واقعات جس سے ہم اور آپ درس حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حج ہو یا قربانی ہو یا ہماری شریعت کا کافی کچھ حصہ ہو، اگر آپ اس کو دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت کچھ ایسی چیزیں جس پر ہم اور آپ آج عمل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی داخل تھیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو انبیاء کا ذکر کرنے پر اللہ یقیناً عبادت کا ثواب دیتا ہے، اور جب اولیاء اکرام کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو اللہ اسے ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو اس ہفتہ واری اجتماع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ہم انشاءاللہ اپنے نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہم اور آپ یہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کس راستے پر چلانا ہے اور کس طرح سے گزارنا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ کا نام ابراہیم ہے اور آپ کا لقب جو ہے ابو الزیفان ہے۔ ابو الزیفان سے مراد بہت بڑے مہمان نواز، اور ساتھ ہی آپ کا لقب خلیل اللہ بھی ہے، یعنی اللہ کے خلیل، اور خلیل کا آسان سا مفہوم دوست کے ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں نا، جو خلیل ہوتا ہے اس کی دوستی ایسی نہیں ہوتی ہے، بلکہ خلیل کی دوستی کس حد تک ہوتی ہے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے جانتے آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں اپنے ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی سوچیں کہ صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا قریب ہے، لیکن اتنی قربت کے بعد بھی صدیق اکبر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ میرا خلیل ہے، اللہ میرا خلیل۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو یہ خلیل کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ عام دوستوں والا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کتنا ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح سے 1709 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ طوفان نوح کے 1709 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2300 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی، یعنی ان دونوں کے درمیان۔ اور جانتے ایک بات بہت غور طلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہوئے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام،
میں امید کرتا ہوں میری بات آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جن کی گردن پر چھری چلائی گئی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، اور وہ بی بی حاجرہ کے بیٹے تھے، اور جو اسحاق علیہ السلام تھے وہ بی بی سارہ کے بیٹے تھے، بی بی سارہ کے۔ تو باقی تمام نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، لیکن بذریعے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اس لیے انہیں بنی اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، معاف کریے، بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا وہ ہیں کہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام۔ اس لیے آپ کو، چونکہ یہ تمام انبیاء آپ کی اولاد میں، اس لیے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کا باپ، ابو الانبیاء۔ اور ابو الزیفان میں نے آپ کو بتایا، یعنی بہت بڑے مہمان نواز۔ آپ اگلے ہفتے یا اس کے بعد سنیں گے انشاءاللہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو مہمان نوازی کا ایسا شوق تھا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بنا کبھی کسی مہمان کے آپ نے کبھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ اگر کبھی مہمان نہ ملتا تو آپ 2-2 3-3 وقت تک بھوکے رہ جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی کھانا تیار ہو جاتا اور مہمان گھر نہ آتے تو آپ ان کو تلاش کرنے کے لیے اپنے ملک کی سرحد تک چلے جایا کرتے تھے، یعنی کہیں سے کوئی مہمان ملے۔ اور یاد رکھیں، گھر مہمان کا آنا یہ بے برکتی کا نہیں بلکہ برکت کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ جب کسی کے گھر مہمان آئے نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام بنا مہمان کے نہیں کھاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا، اور میرے آقا کی سنت بھی۔ صحابہ اکرام کا بھی حال یہ تھا کہ اگر کسی کے گھر 2-3 دن تک مہمان نہ آتے تو وہ روتے تھے یہ کہہ کر کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان ہی نہیں آ رہا ہے، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اچھا، پہلے کا دور یہ تھا کہ مہمان گھر آتے تو لوگ ان کو ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے، اور اب ہمارے گھر مہمان آئیں تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ چلے جائیں تو کھانا کھایا جائے، چلے جائیں تو دسترخوان لگایا جائے۔ تو پہلے لوگ مہمان کا انتظار کرتے تھے کہ آئیں تو کھائیں، اور اب لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ جائیں تو کھائیں۔ یہ فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب میزبان مہمان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اس گھر کے دسترخوان میں برکت نہیں دیتا ہے، اور جو مہمان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اور اس کے لیے دسترخوان لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دسترخوان میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اس کو یاد رکھیں اور اس پر عمل کریں، کہیں انشاءاللہ۔ میں اگلے ہفتے آپ کو بتاؤں گا کہ وقت کے سب سے سخی بادشاہ حاتم طائی، نام سنا ہے نا آپ نے؟ حاتم طائی تاریخ میں آپ نے سنا، الف لیلہ کے واقعات میں اس کا نام آتا ہے، حالانکہ مسلمان نہیں تھا وہ۔ حاتم طائی سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ تو نے دنیا میں کیا اپنے سے بڑا بھی کوئی سخی پایا ہے، تو اس نے ایک نوجوان کا ذکر کیا تھا۔ وہ نوجوان کون تھا جسے حاتم طائی نے اپنے سے بڑا سخی پایا؟ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بتاؤں گا آپ کو، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے ہفتہ واری اجتماع میں، اور آج ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ مجھے بتانا ہے وہاں تک لے چلنا آپ کو ضروری ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تمام مکتبہ فکر کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ 1,24,000 40,000 کم و بیش انبیاء میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اور قرآن مقدس میں رب تبارک تعالیٰ نے تقریباً 25 سورتوں میں 59 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور بعض مفسرین نے 62 مرتبہ لکھا کہ 62 مرتبہ آپ کا نام آیا، لیکن اکثر لوگوں نے 59 مرتبہ۔ لیکن آپ سوچیں کہ جس نبی کا نام 59 مرتبہ قرآن مقدس میں آئے، اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند و بالا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارخ تھا،
یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ یاد رکھیں۔ اکثر باطل عقائد والوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے، تاریخ کی کتابیں ہوں یا قرآن شریف کی تفسیر ہو، آپ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام کے جگہ پر آزر لکھا ہے، آزر، جبکہ آزر جو ہے یہ آپ کا چچا تھا۔ آزر باپ نہیں تھا، چچا تھا۔ آپ کے والد جو تھے وہ تارخ تھے۔ کیا تھے؟ تارخ۔ اور چچا کا نام آزر تھا۔ آزر کافر تھا اور تارخ جو تھے وہ مومن تھے، یعنی وہ توحید پرست تھے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے۔ آزر جو چچا تھا وہ بت پرست تھا اور وہ بت بنایا بھی کرتا تھا اور بازار میں بت بیچا بھی کرتا تھا، یہی اس کا کاروبار تھا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی آزر کو بلایا، مخاطب ہوئے، تو آپ نے ابھی کہہ کے بلایا ہے، یعنی باپ کہہ کے بلایا۔ تو یہاں پر لوگ کنفیوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام آزر کو باپ کہہ کے بلاتے ہیں، یا قرآن میں رب تبارک تعالیٰ آزر کا ذکر کرتا ہے تو باپ کی طرح، باپ بطور باپ کرتا ہے، تو لوگوں نے لکھا کہ والد کا نام آزر تھا، جبکہ قرآن شریف آپ اٹھا کر دیکھیں اور حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے علماء نے اس اعتراض کا اور اس سوال کا جواب دیا اور اس کنفیوژن کو کلیریفائی کیا۔ بڑے بڑے بزرگوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ قرآن شریف میں رب تبارک تعالیٰ نے دادا کی جگہ، باپ کی جگہ، چچا کی جگہ، تینوں جگہ پر اللہ نے ابی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یعنی اللہ نے دادا کی جگہ بھی ابی فرمایا ہے، چچا کی جگہ بھی ابی فرمایا ہے، والد کی جگہ بھی ابی فرمایا ہے، یعنی باپ۔ تو وہاں عرف میں یہ مشہور تھا کہ چچا کو بھی باپ کہہ کے بلاتے تھے، دادا کو بھی باپ کہہ کے بلاتے تھے۔ مثال کے طور پر لوگ کسی سے پوچھتے تھے تم کس کی اولاد ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کس کی اولاد ہو، تو جواب ملتا تھا عبد المطلب کی اولاد میں سے۔ بتائیے، ہے نا، جبکہ والد کا نام عبداللہ تھا، عبد المطلب تو دادا تھے، لیکن کہتے تھے کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسی طرح حدیث مبارکہ میں کئی اس کے جواب ملتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی ابھی کہہ کے بلایا ہے، یعنی باپ کہہ کے بلایا ہے، جبکہ والد تو حضرت عبداللہ تھے، تو ابھی کہہ کے چچا سے مخاطب ہونا یہ عرب کا اصول تھا، طریقہ تھا۔ تو یہاں پر لوگ کنفیوز ہوئے اور کہا چونکہ بار بار تارخ آزر کے تعلق سے لفظ ابھی کا استعمال ہے تو باپ وہی تھا، جبکہ آزر جو تھا وہ کافر تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے مجھے پاک نطفوں کے ذریعے پیدا فرمایا ہے، یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میری نسل میں کوئی بھی ناپاک نہیں تھا، کوئی بھی مشرک نہیں تھا، کوئی بھی کافر نہیں تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں تارخ کے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر باپ آزر ہوتا تو کیا کہیں گے معاذ اللہ میرے نبی کا یہ فرمان غلط تھا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیشہ پاک باپ کی پشتوں سے میرے نور کو پاک رحم میں منتقل فرمایا ہے، یعنی باپ بھی پاک تھا اور مائیں بھی پاک تھی، اور اللہ قرآن شریف میں مشرکین کو ناپاک فرماتا ہے۔ اللہ قرآن شریف میں فرماتا ہے جو کافر ہیں وہ ناپاک ہیں۔ تو اب میرے آقا فرماتے اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پیدا کیا، تو ظاہر ہے کہ اس پشت میں، اس خاندان میں کافر نہیں تھا کوئی، جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی اس گھر میں کافر نہیں تھا۔ جو آقا کے باپ تھے، دادا تھے یا پردادا تھے، ان میں کوئی کافر نہیں تھا۔ یہ بات کلیئر، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ اس پر کافی وضاحت کے بعد بھی جن کے نظریے اور جن کے عقائد گندے ہیں وہ باز نہیں آتے، اور وہ آج بھی اپنی کتابوں میں آزر ہی کو والد لکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے تو ہمارے بزرگوں نے جو وضاحت کی ہے آپ اس کو اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ توحید کے ماننے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں،
جب آپ کی ولادت ہوئی عراق کے شہر بابل میں، عراق کے شہر بابل کے قریب کونی نام کے قصبے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی جب ولادت ہوئی اس وقت زمین پر حکومت تھی نمرود کی، زمین پر، عراق میں نہیں، بابل میں نہیں، زمین پر۔ تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری زمین کی حکومت عطا فرمایا ہے۔ ایک ملک، ایک شہر، ایک علاقہ نہیں، پوری زمین کی بادشاہ، 4 بادشاہ ایسے۔ ان 4 میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ اب وہ کون ہے سنیں۔ ایک سب سے پہلے اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام، کہ یہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آپ پوری زمین کے بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ نے بادشاہت بھی دی، اور کیسی بادشاہت جانتے ہیں؟ ان کی رعایا میں صرف انسان نہیں تھے، اللہ نے جنات کو بھی ان کا تابع بنا دیا تھا، اللہ نے ہوا کو بھی ان کا تابع بنا دیا تھا۔ نوح علیہ السلام جب چلتے تھے اپنی سواری پر سوار ہو کر، تو قرآن مقدس میں آتا ہے کہ کئی 100 میل کی دوری پر اگر چیٹی آپس میں گفتگو کرتی تو ان چیٹیوں کی بات چیت کو بھی اللہ کے نبی سن لیا کرتے تھے۔ اللہ نے کیسا پاورفل بنا کر پیدا فرمایا تھا اپنے نبی کو۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے، بہت لمبا چوڑا تخت تھا۔ ابن عباس نے اس تخت کی لمبائی چوڑائی بیان کی جو میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ بہت لمبا چوڑا تخت تھا، آپ اس پر بیٹھتے تھے، بیچوں بیچ آپ کی کرسی لگتی، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ایک ایک انسانوں کی صف لگتی تھی، اور ان 1,000 انسانوں کی صف لگتی تھی، اور انسانوں کے پیچھے 1,000 جنات کی صفیں لگتی تھی۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے کہ ہوا میرے تخت کو اٹھا اور فلاں منزل کی طرف لے چل۔ اب آپ سوچیں کہ جس تخت کے اوپر سلیمان علیہ السلام کے علاوہ 4,000 انسان ہوں اور 4,000 جنات ہوں، وہ تخت کتنا بھاری بھرکم ہوگا۔ اسے ہوا اٹھاتی تھی اور آپ کے حکم پر بآسانی چند لمحوں میں منزل تک پہنچا دیا کرتی تھی۔ تو آپ کو اللہ نے پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمایا تھا۔ دوسرے بادشاہ ذوالقرنین، جنہیں ہم اور آپ سکندر کے نام سے جانتے ہیں، سکندر، ذوالقرنین۔ اور اسکول میں آپ نے جن کا نام انگریزی میں الیگزینڈر پڑھا ہوگا، الیگزینڈر دا گریٹ۔ تو یہ 2 مومن بادشاہ جن کو اللہ نے پوری زمین کی بادشاہت دی۔ اور جانتے آپ کو تعجب ہوگا، سکندر ذوالقرنین جو تھے یہ رشتے کے اعتبار سے خضر علیہ السلام کے کزن بھی لگتے ہیں، خضر علیہ السلام۔ اور جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے نا کہ خضر علیہ السلام نبی تھے کہ ولی تھے، اسی طرح بعض لوگوں نے نبی بھی لکھا، بعض لوگوں نے کہا نہیں وہ نبی نہیں تھے، صرف ولی تھے۔ اسی طرح سکندر ذوالقرنین کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ کچھ لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ مومن تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ تو اس بنیاد لوگوں نے لکھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے منع بھی کیا کہ وہ نبی نہیں تھے، بس وقت کے بادشاہ تھے، متقی پرہیزگار تھے۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے۔ تو 2 بادشاہ جن کی حکومت پوری روئے زمین پر، مومن، اور 2 کافر بادشاہ جن میں ایک نمرود تھا اور دوسرا شداد، جس کو بخت نصر بھی کہتے ہیں، تاریخ میں اس کا نام بخت نصر آتا ہے، شداد۔ اور شداد جانتے ہیں یہ وہ بادشاہ تھا کہ جس نے معاذ اللہ یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ وہ راضی ہو جائے تو جنت میں داخل کرے۔ تو میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا معاذ اللہ، اور نہ مجھے جنت کی کوئی لالچ ہے۔ اگر جنت ہی مقصد ہے اللہ کی عبادت کا تو میری حکومت تو پوری زمین پر ہے، میں جہاں چاہوں زمین پر اپنی جنت بنا لوں۔ اور اس نے عدن، ایک علاقہ یمن کا غالباً، وہاں پر اپنی جنت بنوانی شروع کی، کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا، زمین پر جنت تیار کی اس نے، شداد نے، اللہ کے مقابلے میں کہ مجھے معاذ اللہ تیری جنت کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی جنت بنا لیتا ہوں۔ آج جیسے بہت سارے پیسے والے لوگ ہیں نا جو زمین پر بھی اپنی جنت بنا کر رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی عیش کافی ہے ان کی زندگی کے لیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ جنت زمین پر تیری اپنی بنائی ہو، یا وہ جنت جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہو،
ان دونوں میں سوائے اللہ کی مرضی کے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. چاہے زمین پر تو اپنی مرضی سے بنا لے، چاہے وہ جنت جو اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی. شداد نے جب جنت بنانے کا حکم دیا، کام شروع ہوا دھوم سے، مزدور لگ گئے، دن رات کام چلتا تھا، جلدی جنت تیار کرو، جلدی جنت تیار کرو. اور اس دور کے راہبوں نے، کاہنوں نے جو کچھ جنت کے بارے میں بتایا تھا، جنت اتنی خوبصورت ہے، جنت اتنی حسین و جمیل ہے، جنت میں ایسی نہریں ہیں، جنت میں ایسے محلات ہیں. شداد نے کہا ویسے ہی تیار کرو، ایگزیکٹ ویسے ہی. جنت تیار کر لی گئی، پورا کام رب نے ہونے دیا، مہلت دی. جب تیار ہو گئی زمین پر شداد کی جنت، لوگوں نے آ کر خوشخبری سنائی. وہ گیا اوپننگ کرنے کے لیے کہ چلیں اوپننگ کرے، پھر چلیں جنت میں. رب نے اس کو جنت کے دروازے تک آنے کی مہلت دی. لیکن جب دہلیز کے اندر قدم رکھنا چاہتا تھا، رب نے وہی اس کا وقت مقرر کیا تھا. موت کا فرشتہ آتا ہے اور جنت کے اس کی اپنی بنائی جنت کے دروازے پر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے. جسم جنت کے باہر زمین پر ڈھیر ہو گیا اور اپنے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتا دیا کہ تو زمین پر اپنے ہاتھوں سے جنت اگرچہ کیوں نہ بنا لے، داخل اسی وقت ہو سکے گا جب اللہ تجھے مہلت دے گا، اور اللہ نہ چاہے تو تو اس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ تو شداد جو اللہ کا دشمن تھا. ہم اور آپ بھی مومن ہیں، یہ یاد رکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے. اگر لقمے حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں تو اس میں بھی مولا کی مرضی ہے. ورنہ کئی میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زبردستی کرنے پر وہ کھاتے تو ہیں لیکن لقمے ہضم نہیں ہوتے. وہ جیسے ہی کھاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد الٹی ہو جاتی ہے، وہ کچھ پیتے ہیں تو وومٹ ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ ڈاکٹر دوائیاں لکھ کر دیتا ہے، وہ دوائیاں بھی ہضم نہیں کر پاتے. پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. جب دوائیاں بھی ہضم نہیں کر سکتا تو پھر اندر منہ میں پائپ لگانا ہوگا. آپ نے کئی ایسے مریض دیکھے ہوں گے. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اچھی طرح یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں، ہمارا رات کو سونا بھی مولا کی مرضی سے ہے، اور صبح پھر خیر و عافیت کے ساتھ اٹھنا بھی مولا کی مرضی سے ہے. صبح نکلنا روزی تلاش کرنے کے لیے مولا کی مرضی سے ہے، اور شام پھر گھر لوٹنا خیر و عافیت کے ساتھ مولا کی مرضی سے ہے. ہماری دھڑکن کا چلنا مولا کی مرضی سے ہے، ہماری سانسوں کا آنا جانا مولا کی مرضی سے ہے. اور جب ہر وقت یہ بات ذہن میں محفوظ رہے گی تو ہم اللہ کے نافرمانوں کی طرح بغاوت نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ. تو 4 بادشاہ. نمرود، یہ جو چوتھا تھا نا نمرود، اس کی بادشاہت تھی پوری زمین پر. تاریخ میں آتا ہے کہ شروع میں یہ بہت اچھا تھا، عدل و انصاف کرتا تھا، مزدوروں کو مزدوری دیتا تھا، کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، بہت اچھا تھا. لیکن جیسے جیسے حکومت بڑھتی گئی نا، ویسے ویسے دماغ خراب ہونے لگ گیا، شیطان غالب آنے لگ گیا. اور پھر شیطان نے اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ زمین پر اب تیرے سوا دوسرا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے. اگر کوئی چھوٹا موٹا ہے بھی تو تیرے ماتحت، پوری زمین پر تیری بادشاہت ہے. تو اب جب تیرا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو معاذ اللہ اس زمین کا بادشاہ نہیں بلکہ خدا بن گیا ہے. اس نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ معاذ اللہ اب میں صرف تمہارا بادشاہ نہیں، میں تمہارا خدا بھی ہوں. اور آپ جانتے ہو کہ ہر دور میں جب اقتدار پر کوئی شخص ہو، کرسی پر تخت و تاج پر کوئی شخص ہو اور وہ ظلم بھی کرنے لگے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کا ظلم میں ساتھ دیتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ اس کو روکتے نہیں بلکہ اس کی حمایت کرتے کہ آپ جو کر رہے بالکل صحیح کر رہے ہو، آپ کا یہ جو کرنا تھا بالکل صحیح، اس کو جو مارا نا بالکل صحیح تھا، اس کو جو پھانسی پر لٹکا دیا نا بالکل صحیح تھا، اس کی زمینیں جو ہڑپ لی نا بہت صحیح تھا، اس کو جو اس کی مزدوری نہیں دی نا بہت صحیح کیا. یعنی غلط چیزوں میں ساتھ دے کر اس کو اور غلط کی طرف ڈھکیلتے. ہر دور میں ایسے لوگ رہیں. ہم جس دور میں جی رہے ہیں کیا ایسے دور میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ آج کون ہے جو اپنے علاقے کے کارپوریٹر کے خلاف اتنی زبان دراز کر سکے؟ بتائیے کون ہے جرت؟ نالیاں بھر کر بہ رہی ہیں، ہے کوئی آواز اٹھانے والا؟ بارش ہوتی ہے،
1.5-2-3 گھنٹے کی بارش میں گلیاں لبالب ہو جاتی ہیں، کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا؟ یہ کام کس کا تھا؟ جس کو ووٹ دے کر ہم نے پہنچایا تھا پارلیمنٹ تک، جس کو ووٹ دے کر ہم نے پہنچایا تھا منترالے تک، اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ کیا صرف وہ عہدہ حاصل کرنا؟ کیا صرف تنخواہ لینا؟ کیا صرف کارپوریٹر کا جو فنڈ ہوتا ہے، ایم پی ایم ایل اے کا جو فنڈ ہوتا ہے، وہ فنڈ لے کر فنڈ کر لینا؟ کہ یہی اس کا مقصد تھا؟ نہیں، اس کا کام تھا ہماری سیوا کرنا، اس کا کام تھا جس آبادی سے، جس علاقے سے چن کر آیا تھا اس کی دیکھ ریکھ کرنا، وہاں چوریاں نہ ہو، ڈکیتی نہ ہو، صاف صفائی ہو، بچوں کے پڑھنے لکھنے کا انتظام ہو، وہاں پر اچھا ایجوکیشن ہو، وہاں پر اسپتال ہو، لوگوں کا علاج ہو، لوگوں کے لیے میدان ہو، راستے صاف ستھرے ہوں، یہ ساری چیزیں اگر وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے تو ان کے خلاف آواز کون اٹھاتا ہے؟ ہمارے ملک میں اس وقت چند لوگ ہیں، میں انگلیوں پر گنا سکتا ہوں، جو آواز اٹھاتے ہیں ان کے خلاف، لیکن ہر اس آواز اٹھانے والے کو دیش دروہی کہہ دیا جاتا ہے، راشٹر دروہی کہہ دیا جاتا ہے۔ بتائیے غلط تو نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ میری ہاں میں ہاں ملائیں تو آپ دیش پریمی، میرے پریمی نہیں، دیش پریمی ہیں، اور اگر آپ میری مخالفت کریں تو آپ میرے دشمن نہیں، ملک کے دشمن ہیں، اور پھر اس آدمی کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی دیش کا دشمن ہے، اگر تم اس کا ساتھ دو گے تو یہ پورے ملک کو تباہ کر دے گا، اور ہم جو بھی کریں، ہمارا ساتھ دو گے تو ہم وکاس کی بات کر رہے ہیں، ہم میک ان انڈیا کی بات کر رہے ہیں، ہم ہندوستان کی ترقی کی بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، اگرچہ لوگوں کا سوسائڈ ریشو بڑھتا جا رہا ہے، اگرچہ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جس ملک کے اندر ایک دن میں 14 ریپ کیسز ہوتے تھے، آج اسی ملک میں ایک گھنٹے میں 22 ریپ کیسز ہوتے ہیں، اسی ملک کے اندر آپ دیکھیں۔ لیکن اس کے خلاف آواز اٹھانے والا کون ہے؟ اور جو اٹھائے اس کو قید میں ڈال دو، اس کے اوپر غلط مقدمے ٹھوک دو، اس کے وہاں ریڈ مارو اور اس کو پریشان کرو، یہ حالات ہے۔ تو جب نمرود نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کیا تو اس وقت کئی اس کے حمایتی پیدا ہو گئے اور سب اس کی حمایت کرنے لگے کہ بالکل صحیح ہے، اور لوگوں نے یہاں تک اس کو سمجھایا، کلیئر کیا، مطمئن کیا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو آسمان کا نظام دیکھتا ہے وہ آسمان کا خدا ہے، اور چونکہ زمین کا نظام تو دیکھتا ہے تو زمین کا خدا ہے۔ تو وہ اور مطمئن ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، یعنی اس سے بھی میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے معاذ اللہ، وہ آسمان کا سسٹم دیکھے، میں زمین کا سسٹم دیکھوں گا، دونوں کے ڈپارٹمنٹ الگ الگ کر دیے ان کاہنوں نے، ان جوشیوں نے، ان آج کے پجاریوں نے۔ اب لوگوں کو جبرن جو ہے اس کا بھکت بنایا جانے لگا، جبرن لوگوں کو کہا گیا کہ اس کو خدا مانو، اور اس کے لیے کیا ہوا؟ کئی پروٹوکالز طے کیے گئے، اس دور کے کئی رولز بنائے گئے، جیسے کہا جاتا نا سمویدھان میں تبدیلی، تو جو سب کچھ پہلے سے چلا رہا تو اس کو چینج کر دیا گیا کہ اب کسی اور خدا کی پوجا نہیں کی جائے گی، اب پوجا کی جائے گی تو صرف اور صرف معاذ اللہ نمرود کی پوجا کی جائے گی، وہی بادشاہ بھی ہے، وہی خدا بھی ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی روزی روٹی دیتا ہے، وہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ یہ لوگوں میں بات عام کر لی گئی اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی۔ اس کے محل میں جب کوئی آتا تو یہ رول طے کر دیا گیا تھا کہ گفتگو بعد میں کرنا، پہلے تمہیں سجدہ کرنا ہوگا نمرود کا، پہلے سجدہ کرو، تمہارا جو بھی مسئلہ ہو، کوئی مقدمہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، ٹھیک ہے سب سنوائی ہوگی، لیکن پہلے تمہیں سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر تم بھکت ہو تو تمہاری بات سنی جائے گی، اور اگر تم غدار ہو، باغی ہو، تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو شہر کے بڑے بڑے انٹرنس تھے، شہر کے بڑے بڑے دروازے، وہاں پر نمرود کے بت بنا دیے گئے، کہیں لوہے کا، کہیں پیتل کا، کہیں تانبے کا، الگ الگ بت بنا دیے گئے، اور شہر میں داخل ہونے والے ہر مسافر کے لیے لازم تھا کہ پہلے اس بت کا سجدہ کرے، اس کے بعد شہر میں داخل ہو۔ فوجی بھی ساتھ مقرر کر دیے گئے، اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو گردن مار دو یا قید کر لو۔ ایک بت ایسا بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ بہت بڑا پیتل کا بت تھا، طلسم کے زور پر، جادوگری کے زور پر اس بت کے اندر اس دور میں وہ ٹیکنالوجی پیدا کر دی گئی تھی کہ آنے والا سجدہ کرتا تو دروازہ خود بخود کھل جاتا تھا، اور اگر سجدہ نہ کرتا تو وہ بت زور زور سے چلانے لگتا تھا، اور اس کے چلانے کی وجہ سے فوجی آتے تھے، سپاہی آتے تھے، آنے والے کو گرفتار کر لیتے تھے۔ یعنی
لوگوں کو جبرن کافر بنایا جا رہا تھا اور لوگوں کو جبرن جو ہے نمرود کے سامنے جھکایا جا رہا تھا. یہ وہ دور تھا. ایک رات نمرود سو رہا تھا تو اس نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ چمکا اور یہ اتنا زیادہ چمکدار تھا. یہاں دو روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا, ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے محل کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھا تو ستارہ نظر آیا. بہرحال دونوں روایتیں ملتی ہیں. اتنا چمکدار وہ ستارہ تھا کہ اس کی روشنی میں تمام آسمان کے ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ گئی. جب صبح دربار لگا تو اس نے کاہنوں سے, جوشیوں سے, نجومیوں سے پوچھا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا, یہ رات میں نے ایسا ستارہ دیکھا, اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو تعبیر بتانے والوں نے آپس میں مل کر بات چیت کی, رائے مشورہ کیا اور پھر یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جسے اللہ نبوت عطا فرمائے گا, یعنی جو اللہ کا نبی ہوگا, اور وہ تیری سلطنت کو, تخت و تاج کو پلٹ دے گا. وہ تیرے معبود ہونے کا انکار کرے گا, وہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے گا, لوگوں کو اسی اللہ کی طرف بلائے گا. یعنی مفہوم یہ تھا کہ عنقریب تیرا تخت و تاج, تیری حکومت و سلطنت ختم ہو جائے گی اور تیرے محل کی اینٹ سے وہ اینٹ بجا دے گا. جب نمرود نے سنا تو جلال آ گیا. اس نے اپنے کاہنوں سے, جوشیوں سے کہا کہ جب تم نے اتنا بتایا ہے تو اور یہ بتاؤ مجھے کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہونے والا ہے. ان لوگوں نے پھر ستاروں کو دیکھا, کوڑیاں پھینکی, حساب کتاب کیا. اس کے بعد کہا کہ نہیں, ابھی وہ بچہ پیدا نہیں ہوا, ابھی وہ ہونے والا ہے. تو نمرود نے کہا کہ اب مجھے یہ مشورہ دو کہ کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو. جب وہ پیدا ہوگا نہیں تو ظاہر ہے کہ سارے خطرے خود بخود ٹل جائیں گے. تو انہی لوگوں نے کہا کہ ہماری یہ رائے ہے کہ اس وقت زمین پر جہاں بھی عورتیں حاملہ ہیں ان کے دروازوں پر فوج کھڑی کر دی جائے, ان کے گھروں کے اندر ایک ایک دائیاں مقرر کر دی جائیں. اگر ان کے گھر لڑکی پیدا ہو تو اس لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے, کیونکہ لڑکیوں سے خطرہ نہیں, یہ لڑکا ہوگا. اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دے. ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ جن عورتوں کو حمل ٹھہر گیا تھا لیکن ابھی بچے کی ولادت میں وقت تھا, یعنی 3 مہینہ 4تھا مہینہ چل رہا تھا, نمرود نے ظلم کی ساری حدیں پار کر دی اور کہا کہ انتظار مت کرو بچے کی ولادت کا, ان عورتوں کے پیٹ کو چاک کرو اور ان کے بچوں کو نکال کر قتل کر دو. اس نے یہ ظلم بھی کیا. ہزاروں بچے روئے زمین پر قتل کیے گئے صرف اپنے تخت و تاج کو بچانے کے لیے. یہاں یہ بات معلوم ہوئی, اگر آج کوئی اپنے اقتدار کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, اگر آج اپنے عہدے کو بنائے رکھنے کے لیے کسی کا قتل کروائے تو یہ طریقہ آج کے پولیٹیشین کا نیا ایجاد کردہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہی طریقہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے نمرود نے اپنایا تھا. آج بھی بتائیے, موب لنچنگ کے ذریعے لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنے کے لیے بے گناہوں کا قتل کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا ہے؟ داڑھی ہے تو مار دو, ٹوپی ہے تو مار دو, مسلم نیم پلیٹ ہے تو مار دو, ٹرین میں ہو تو نیچے پھینک دو, اکیلے ملے تو اس کو قتل کر دو, 10-15 کا گروپ بنا کر جاؤ, اکیلا کہیں مل جائے تو مارو. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, یہ کوئی انسیڈنٹ معمولی نہیں ہے, یہ اچانک ہوا کوئی حادثہ نہیں ہے, یہ سوچی سمجھی سازشوں کا نتیجہ ہے اور کئی سالوں تک مل کر اس کو پلان بنایا گیا ہے اور پلان بنانے کے بعد آج اس پر عمل کیا جا رہا ہے. آج اس پر عمل کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں حال کیا ہے جانتے ہو؟ بہت افسوس ہوتا ہے. تقریباً 5.5 سال میں ایک جانور کے نام پر یا داڑھی ٹوپی کے نام پر یا مسلمان ہونے کی وجہ سے سینکڑوں بے گناہوں کو مارا گیا. اور یاد رکھیں, زندگی بھر کے لیے مسلمان ہمیشہ یاد رکھیں, جب کوئی ایک آدمی مرتا ہے نا, جب کوئی ایک آدمی مرتا ہے تو اکیلا نہیں مرتا, اس کی وجہ سے اور نہ جانے کتنے مر جایا کرتے. سرحد پر اگر کوئی ایک فوجی مارا جاتا ہے تو تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم نے ایک ماں کی گود کو اجاڑا ہے, تمہیں پتا نہیں ہے کہ تم نے ایک پورے بھرے پورے گھر کو ویران کر دیا ہے, تم نے
کسی بچی کو بیوہ بنا دیا ہے، تم نے بچوں کو یتیم کر دیا ہے، تم نے ایک کو مارا ہے، لیکن اس ایک کی وجہ سے کتنے مارے جاتے ہیں۔ اب وہ چاہے سرحد پر مارا جانے والا ہمارا فوجی ہو، چاہے آتنکوادی ہونے کے نام پر مارا جانے والا کوئی مسلمان ہو، چاہے چوری کا الزام لگا کر، چاہے جانور کی تسکری کا الزام لگا کر کسی مسلمان کو مارا جائے، جب تم کسی ایک بے گناہ کو مارتے ہو تو ایک نہیں مرتا بلکہ کئی لوگ مرتے ہیں، اور مرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اگر بے گناہ ہے تو یاد رکھنا مارنے والے یقیناً رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ تو نمرود نے اپنے تخت و تاج کو بچانے کے لیے کام کیا، ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ اب میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں اگلے 5 منٹ کے اندر، حالانکہ مجھے نعرے نمرود تک لے چلنا تھا، لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہزاروں بچے قتل کروائے گئے، پھر بھی ظالم کے دل کو تسلی نہیں پہنچی۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں کب تک انتظار کروں گا، میں کب تک انتظار کروں؟ عورتیں حاملہ ہوتی رہیں میں قتل کرواتا رہوں، عورتیں حاملہ ہوتی رہیں میں قتل کرواتا رہوں؟ تو جانتے انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک آسان راستہ اور ہے، یوں فوج بٹھانے، پہرا لگانے، دائیاں بھیجنے، بچوں کو مارنے کی ضرورت نہیں، میاں بیوی میں ہمیشہ کے لیے جدائی ڈلوا دو، میاں بیوی کو الگ کر دو، جب ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں تو حمل ٹھہرے گا نہیں، حمل ٹھہرے گا نہیں تو بچہ ہوگا نہیں، بچہ ہوگا نہیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں۔ تو کہا یہ مشورہ بھی اچھا۔ اس نے اعلان کروا دیا، اس کے جو اعلان کرنے والوں نے اعلان کرا دیا ہر جگہ پر کہ آج کے بعد کوئی میاں بیوی آپس میں نہیں ملیں گے، عورتیں شہروں میں رہیں، آبادیوں میں رہیں، ان کے شوہر جنگلوں میں چلے جائیں، اگر کوئی مرد شہر میں نظر آیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب میاں بیوی میں جدائی ڈال دی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد طارق بھی آپ جب اپنی بیوی سے الگ ہو کر جانے لگے، چونکہ حکم تھا نہ جاتے تو قتل کر دیا جاتا، جب جانے لگے تو آپ کی بیوی نے کہا کہ جانے سے پہلے خوشخبری سنتے جائیں۔ آپ نے فرمایا کیا خوشخبری؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، تم باپ بننے والے ہو، یعنی میں امید سے ہوں، حمل ٹھہر گیا ہے، جب ساتھ تھے نا تو حمل ٹھہر گیا، پہلے سے حاملہ نہیں تھی، حمل ٹھہر گیا۔ خوشخبری سنائی۔ اب وہ خوش تو ہوئے چلے گئے، لیکن دل کے اندر یہ خدشہ تھا کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا حمل ظاہر ہوگا، حمل ظاہر ہوگا تو کہیں میری بیوی کو اور اس ہونے والے بچے کو بھی قتل نہ کر دیا جائے، میں کیا کروں؟ تو جناب طارق نے ایک مرتبہ رات کا فائدہ اٹھا کر، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آبادی میں آئے، یعنی شہر بابل میں آئے، اور اپنی بیوی کو رات کے اندھیرے میں لوگوں سے چھپ چھپا کر ساتھ لے گئے۔ آپ نے غار بنا رکھا تھا یا غار دیکھ رکھا تھا، اس غار میں اپنی بیوی کو لے جا کر رکھ دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا کہ وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں پروان چڑھ رہے تھے، لیکن جیسے دنیا کی دوسری عورتوں کا حمل وقت کے ساتھ ظاہر ہونے لگتا، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا حمل بالکل ظاہر نہیں ہو رہا تھا، اگرچہ حاملہ تھی، 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ہو گئے، حمل ظاہر نہیں ہوتا۔ تو آپ کے والد نے انہیں واپس بھیج دیا کہ آپ واپس شہر میں چلی جائیں۔ جس خطرے کی بنیاد لے کر آیا تھا اللہ نے مدد کی، خطرہ ٹل گیا، حمل 6 مہینے کے بعد بھی ظاہر نہیں ہو رہا، بھیج دیا، وہ چلی گئی۔ لیکن جب ولادت کا وقت قریب آیا تو کہا کہ آپ واپس یہاں چلی آنا، اس غار میں، واپس آ گئی۔ اب اسی غار میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اسی غار میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے بچے قتل کرائے گئے، کتنی عورتوں کے شکم کو چیرا گیا، میاں بیوی میں جدائی ڈالی گئی، اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام خیر وعافیت کے ساتھ زمین پر جلوہ گر ہو گئے، اور رب نے بتا دیا 1000 برق گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں، 1000 برق گریں لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو ہیں کھلنے والے۔ جب مولا کی مرضی تھی کہ اللہ کے خلیل کو آنا ہے تو پھر نمرود جیسا روک سکتا تھا بھلا بتاؤ؟ میرے پیارے آقا کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کی والدہ نے کیسے آپ کو اس غار میں رکھا، کیسے باہر لے کر آئیں، اور پھر کب
آپ باہر نکالے گئے، آپ جب شہر میں آئے تو لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا، یہ سارے واقعات انشاءاللہ اگلے بدھ کے ہفتہ وار اجتماع میں ہم اور آپ سماعت کریں گے۔ اللہ اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ طفیل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا